تعارف ائمہ اہل بیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مبارکہ میں نہایت ہی عظمت و رفعت والی ہستیاں حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد کے چمکتے ستارے، ان کا کچھ تعارف، ان کی اولاد پاک کا ذکر اور صحابہ کرام علیہم رضوان بالخصوص شیخین کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں، یہ ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو جملہ بولا جاتا ہے کہ 12 امام، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اولاد مبارکہ کے وہ اعلیٰ سپوت ہیں جو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوتے ہیں اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ ہمارا مسلک و عقیدہ ان 12 اماموں کے متعلق کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو یہ غلط فہمی لگی کہ انہوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں یہ معصوم ہیں، ان کی طرف بھی وحی آتی ہے جیسے اللہ کے نبی پر وحی آتی ہے، یعنی کہ یہ منصوص من اللہ ہیں، اور ان اماموں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی کی زبان سے بات نکلتی ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی آ سکتا۔ گلشن نبوت کے اندر جتنے بھی پھول کھلے ان پھولوں میں سے آخری پھول میں محمد مصطفیٰ ہوں، میرے بعد اب کوئی بھی پھول کھل سکتا، اب جو بھی روشنی پائے گا میرے پھول سے پائے گا، جو بھی مہک لے گا وہ میرے پھول سے لے گا، جس کو بھی خوشبو چاہیے ہوگی وہ میرے در پہ حاضر ہوگا۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کفریہ عقیدہ بنانے کی ضرورت نہیں، ہم ان پاک ہستیوں کی شان گڑھیں تو تب نہ جب اللہ کے نبی نے دی نہ ہو، تب ہم کو گھرنی پڑے کہ پہلے شان کوئی نہیں ہونا سی بنانے یہاں پہ، تو جے پہلے اللہ دا نبی آپ ہی شان نہ دے گیا ہے تو ساڈا حق بندا ہے اسی اسے شان نو پڑھیے بھی تے اسے شان نو منیے بھی۔ اب یہاں پہ آپ سوچیں کہ بھئی اس سے بڑی ان ہستیوں کی شان کیا ہو سکتی ہے کہ جو براہ راست میرے مصطفیٰ کا خون ہے، میرے حضور کی اولاد ہیں، اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے۔ تو اب میں مختصر سا تعارف پہلے پیش کرتا ہوں، بس ٹھیک ہے۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا المسلمین، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ائمہ میں سب سے پہلی شخصیت ہیں۔ پہلے میں صرف نام، ولادت کی تاریخ اور شہادت کی تاریخ بیان کروں گا تاکہ آپ کو ان ائمہ کے نام ذہن نشین ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد ہم ان ائمہ اطہار کے نام کے ساتھ ایک ایک حدیث جو ان ائمہ کے بارے میں موجود ہے، اس کے بعد ان کی علمی قدر و قیمت کہ اپنے وقت کے اندر ان اماموں کی علمی داستان کیا تھی، یہ سن کے ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ بوٹی پی کے یا کوٹا پی کے تے 12 امامہ دا نام لینا ہو رہے تے رب تعالیٰ دا قرآن ہاتھ چ پڑھ کے انہاں دا نعرہ مارنا ہو رہے، کیونکہ ساری زندگی ان لوگوں نے قرآن کی خدمت کی ہے۔ یعنی کہ امام جعفر صادق کا جب نام آئے
تو جن کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ گوڈے رکھے تو علم دین حاصل کرے. بڑے بڑے امام کہ امام اعظم ابو حنیفہ کہے کہ اگر میری زندگی دے 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کہا امام اعظم ابو حنیفہ پوری دنیا تو آپ کو امام مانتی ہے, پوری دنیا آپ کے نعرے لگاتی ہے, پوری دنیا میں آپ کی علمی قدر و قیمت کا شعلہ ہے. فرمایا بالکل ہے, پر میری زندگی سے 2 سال ایسے سن جدوں میں نبی دی آل دے شہزادے دے سامنے بہ کے علم دین حاصل کیتا ہے. اس واسطے کی وہ کن چاہتے ہو کہ کن جاندے ہو, وہ پینا ہو رہے تے مسلے تے بہ کے قرآن پڑھنا تے پڑھانا اے میرے نبی دی اولاد دی سنت ہے. سب سے پہلے مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ کی آپ جب وقت ولادت دیکھتے ہیں تو وہ ہے 23 قبل ہجرت. یہ آپ یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کب ہوئی. یہ جو عام الفیل ہے نا, عام الفیل, جس سال ہاتھیاں لے کر ابرہا کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا, وہ جو واقعہ پیش ہوا تھا نا کہ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے کہ عبد المطلب دعا کرو, یہ کیا بن گیا کہ ہاتھیاں آ گئی ہیں. اب ہاتھیوں والوں نے کیا پتہ کیا تھا, ہاتھیاں لانے سے پہلے مکہ شریف میں ڈاکہ ڈالا, ان کے اونٹ لے گیا. اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے اندر آ گئے. لوگ کہتے ہیں عبد المطلب لشکر اکٹھا کرو, جہاد کرنا ہے, کعبہ کی حفاظت کرنی ہے. اور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, مولا منو میرے اونٹ چاہیے نے, منو میرے اونٹ چاہیے نے. لوگ کہتے ہیں عبد المطلب آپ کا طریقہ کار سمجھ نہیں آ رہا, ہم کعبہ کی بات کرتے ہیں آپ اونٹوں کی بات کرتے ہو, ہم کعبہ کا سوال کرتے ہیں آپ اونٹوں کا سوال کرتے ہو. اب جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننا. فرمایا لوگوں سن لو, اونٹ ہیں میرے, ان کا میں والی ہوں, اور کعبہ تو اللہ رب العالمین کا ہے. منو میرے اونٹ کے دیو, باقی رہی گل کعبہ دی, وہ کعبہ جانے تو کعبے والا جانے, اس کی حفاظت ہے وہ کعبے والا کرے گا. تو یہ واقعہ جب پیش آیا نا, اس سے 50 دن پہلے بعد, یعنی کہ ابرہا دے واقعاتوں 50 دن بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہوئی ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا, یہ تاریخی واقعہ ہے. 50 دن بعد ابرہا کے واقعہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے. اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 23 قبل ہجرت, یعنی کہ جو ہجرت ہوئی ہے نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا, 13 سال بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اب 13 سال کے بعد 40 کے اندر 23 سال اور مطلب کہ 53 سال کی عمر میں ہجرت ہوئی نا. 40 سالہ دی عمر چ اعلان نبوت, 53 سالہ دی عمر چ ہجرت. 53 دے وچوں 23 سال کڈو تے کنے رہ گئے پیچھے؟ تسی بھی کوئی حساب کرو نا. 53 سالہ دے وچوں 23 سال کڈو تے کنے بچتے نے؟ 3 سال. یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ اسی طرح پتا چلتا ہے نا کہ جس وقت اعلان نبوت ہوا تھا میرے مولا علی 10 سال کے تھے. پڑھا ہے نا سکول کی کتابوں میں, ادو نہیں رہنا پڑھیا سی, ہوں ذرا حساب کر لو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 30 سال تھی جب 12 اماموں میں سے بڑا امام اولاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد میرے نبی کے دنیا و آخرت میں بھائی مولا علی کی ولادت ہوئی ہے. کدوں ہوئی ہے؟ نبی پاک دی عمر جدوں 30 سال سی. اب شہادت کب ہوئی ہے؟ شہادت ہوئی ہے 40 ہجری کو, یعنی کہ جب مکہ سے مدینہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے آئے نا. کب کر کے آئے؟ اپنی عمر کے 53 سال میں, 53ویں سال میں. وہ پہلی ہجری تو لے کے 40 ہجری تک حضرت مولا علی نے مدینہ شریف میں وقت گزارے ہے. تو اب آپ نے زندگی کا حساب لگانا ہے. 23 سال زندگی پہلی ہے, 30 سال تو لے کے اپنا 53ویں سال تک, 23 سال زندگی پہلی,
ہجرت تو پہلی زندگی 23 سال ہی ہوگی مولا علی دی، تے ہجرت تو بعد والی زندگی 40 سال، کنی عمر ہو گئی بھائی؟ صاحب ہو گیا کتنی پتا چلا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اتنی ہی ہے جتنی میرے مصطفیٰ کی زندگی تھی. سمجھ آ گئی ہے؟ اب دوسرے امام کی طرف آتے ہیں جو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک سیدہ کے ویڑے کی پہلی رونق ہے. ارے وہ پہلی صورت جس کو دیکھ کے میرے نبی کی سیدہ کے چہرے پہ تبسم آیا تھا، حضرت امام میں حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت ہوئی ہے 3 ہجری کو. کتنی ہجری کو ہوئی ہے؟ 3 ہجری کو. اور شہادت ہوئی ہے 50 ہجری کو. یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ اپنے بابا سے کافی زیادہ کم عمر ہے. 47 سال عمر بنتی ہے حضرت امام حسن مجتبی کی کہ جوانی کے اندر آپ کی شہادت ہوئی ہے. کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدوں پیدا ہوئے؟ جدو نبی پاک دی عمر مبارک سی کنی عمر سی 30 سال. اور شہادت کدو ہی؟ جدو ہجرت نو ہو گئے 40 سال. ہوں ہجرت نو 40 سال ہوئے تے مولا علی دی شہادت ہوئی. اور حضرت امام حسن مجتبی کی جو شہادت ہے وہ مولا علی کے 10 سال بعد ہے. کتنے سال بعد ہے؟ 10 سال. پیدا کدو ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو 26 سال بعد. 26 سال بعد پیدا ہوئے تے آپ تو 10 سال بعد وفات پا گئے. تو 47 سال عمر بنتی ہے حضرت امام حسن مجتبی کی. یہ دوسرے امام کا ذکر آ گیا. اب ہم تیسرے امام کو پڑھتے ہیں جن کو دنیا فاتح کربلا کہتی ہے، جن کو دنیا غیرت و حمیت کا باب کہتی ہے، جن کا نام امام حسین بن علی ہے. یہ تیسرے امام ہیں. آپ کی ولادت ہوئی ہے 4 ہجری کو. پتا چلا مولا علی کے پہلے شہزادے امام حسن اور امام حسین کی عمر میں 1 سال کا فرق ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک محبت والی بات سناتا ہوں. سب سے پہلے جب پیدا ہوئے نا امام حسن تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے. میرے حضور نے چہرہ دیکھا، مسکرائے تے فرمایا علی اس شہزادے نا نا کی رکھے ہے؟ عرض کی تھی مولا یا رسول اللہ نام رکھے ہے حسن، نام رکھے ہے حرب. حرب کہندے نے میدان جنگ نو، جڑا جنگ دا میدان ہوندا ہے نا اونوں حرب آکھیا جاندا ہے. تے جدوں رکھن والا مولا علی تے پھر نام ہی دیندا ہی رکھنا سی نا. کہا یا رسول اللہ میں نے حرب نام رکھا ہے. میرے حضور نے فرمایا علی حرب نہیں. آقا کیا نام؟ فرمایا اس کا نام حسن رکھا جائے گا. اگلے سال حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی. میرے مولا علی نے ہاتھ میں اٹھائے اور لے کر چلے گئے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. علی نام کیا رکھا ہے؟ یا رسول اللہ نام رکھے حرب. فرمایا نہیں علی نام حرب نہیں رکھنا، نام حسین رکھنا ہے. اب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی جن کو محسن کہا جاتا ہے. یہ اپنی کتابوں سے بھی ثابت کر سکتا ہوں اور گوانڈیاں دی کتاباں میں تو جنہ جھوٹ کریا گیا ہے، جنہ جھوٹ ہے کہ جناب لت ماری تے امام محسن نوں فلاں ہو گیا تے فلاں ہو گیا. میں کہ منوں اے دس جڑے علی دے حرم وچ زہرا ہوئے، حرم ہو میرے علی کا اور حرم میں ہو زہرا، تو کس کی جرت ہو سکتی ہے سیدہ کے پاس جا سکے؟ یہ اہل بیت کی شان بیان ہو رہی ہے. بھائی امام محسن کی ولادت ہوئی ہے، باقاعدہ طور پہ ولادت ہوئی ہے اور بعد میں آپ کی وفات ہوئی ہے. تو جب حضرت محسن آپ نے مولا علی نے اٹھائے نا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ رب نے پتر دیتا ہے. فرمایا علی نام کی رکھے ہے؟ یا رسول اللہ حرب رکھیا ہے. مولا علی کو پسند کتنا ہے حرب؟ آقا حرب نام رکھا ہے. فرمایا علی نام حرب نہیں رکھنا. آقا نام کیا رکھنا ہے؟ فرمایا اس کا نام محسن رکھنا ہے. اب آپ نے محبت والا جملہ سننا ہے. فرمایا علی ذرا غور تو کر، پہلے تو نے نام حرب رکھا میں نے حسن رکھا، پھر تو نے نام حرب رکھا میں نے حسین رکھا، پھر تو نے نام حرب رکھا میں نے محسن رکھا. فرمایا علی وجہ پتہ کیا ہے؟
فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر تے تجھ تک مائیں بیٹے بھی جنتی رہیں، ان کے نام بھی رکھے جاتے رہے، پر کسی ماں نے نام حسن نہیں رکھا، کسی ماں نے نام حسین نہیں رکھا، کسی ماں نے نام محسن نہیں رکھا۔ رب نے منع کر چھڑیا، فرمایا اگر کسے دا نام حسن ہوئے گا، اگر کسے دا نام حسین ہوئے گا، اگر کسے دا نام محسن ہوئے گا تو میرے نبی دی سیدہ دے بیٹیاں دے نام ہون گے۔ فرمایا سب سے پہلے اگر کسی کا نام حسن رکھا گیا ہے نا تو وہ میری سیدہ کے شہزادے حسن مجتبیٰ کا رکھا گیا ہے۔ تو تیسرے امام کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ۔ ولادت کب ہوئی؟ 4 ہجری کو، اور وصال کب ہوا؟ 50 ہجری کو، 3 ہجری کو۔ عمر ہو گئی 47 سال۔ اب آپ آئیں تیسرے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 ہجری کو ولادت ہوئی اور 61 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 61 ہجری واقعہ کربلا ہویا ہے۔ کنی ہجری جو ہے؟ 61 ہجری۔ تو 4 کو ولادت، 61 کو واقعہ کربلا۔ عمر مبارک کتنی ہو گئی؟ 57 سال۔ ٹھیک ہے، اب آپ آئے چوتھے امام کی طرف، امام علی بن حسین بن حضرت امام علی بن حسین بن زین العابدین۔ اب آپ پیچھے سے چلیں، امام علی بن حسین بن علی، یعنی کہ یہ جو آپ نے نام سن رکھا ہے نا امام زین العابدین۔ دوسرا آپ کا لقب ہے حضرت سجاد۔ زین العابدین اور سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام علی ہے۔ ایک گل یاد رکھو، حضرت امام زین العابدین دا اصل نام کی ہے؟ ایک گل تو انہوں یاد کرن والی گانے، ایک گلہ یاد کریا دے۔ حضرت زین العابدین دا اصل نام کی ہے؟ علی، یعنی کہ علی ابن الحسین ابن العلی، علی پتر حسین دا تے حسین پتر علی دا۔ علی بیٹا حسین کا، حسین بیٹا علی کا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں علی کتنے ہیں یہ بھی غور کرو۔ ایک علی اکبر، ایک علی اصغر، ایک علی زین العابدین۔ یعنی کہ اپنے بیٹیاں دے، تینہ بیٹیاں دے نام امام حسین نے علی رکھیا ہے۔ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اور علی زین العابدین سجاد یہ آپ کے بڑے بیٹے ہیں۔ اب امام سجاد حضرت امام علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولادت کب ہے؟ 38 ہجری، یعنی کہ 40 وچ وصال ہویا بابا جان دا، تے 38 وچ پیدا ہوئے دادا جان دا، تے 38 وچ پیدا ہو گئے حضرت علی بن زین العابدین۔ ٹھیک ہے، اب 38 آپ کی ولادت ہے اور 95 ہجری آپ کا وصال ہے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لقب 2 ہیں، زین العابدین بھی لقب ہے۔ زین کس کو کہتے ہیں؟ زین آندے نے ٹکے نو، یعنی کہ زین ہوتا ہے کہ سجاوٹ، ٹکا، تے عابدین ہوتا ہے عبادت کرنے والا۔ یعنی کہ زین العابدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت تک جدو عبادت والیاں دا ذکر ہوئے گا نا تے عبادت والیاں دے متھے دے ٹکے نو زین العابدین کہا جائے گا۔ یہ بات ہے، میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ بھائی ان ائمہ کا نام لینا ہو رہا ہے، ان کا کردار اپنانا ہو رہا ہے کہ جو ہوئی زین العابدین عبادت والیاں دے متھے دا ٹکا، اب ان کا نام کوئی اپنا گریبان پھاڑ کے لے، کوئی تماشا کر کے لے تو یہ سنت تو نہیں نہ ادا کرنا۔ بھائی زین العابدین کو تو دیکھو، اس کا سر تو ہر وقت رب کے مصلی پہ نظر آ رہا ہے، رب کے قرآن پہ نظر آ رہا ہے، مصطفیٰ کے فرمان پہ نظر آ رہا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت اس میں سچا وہی ہوگا جو اہل بیت کے کردار کو ماننے والا ہوگا۔ اب 5ویں امام، امام محمد الباقر بن علی بن حسین بن علی، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولادت 57 ہجری اور وفات 114 ہجری۔ اب چھٹے امام، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹے ہیں امام باقر کے، ولادت 80 ہجری، وفات 148 ہجری، لقب الصادق ہے۔ اب 7ویں امام، امام موسیٰ الکاظم،
یہ ان کی ولادت ہے 128 ہجری، وفات ہے 183 ہجری۔ اب 8ویں امام، امام علی الرضا، ولادت 148 ہجری، وفات 203 ہجری۔ اب ان کا لقب، امام علی رضا کا لقب کیا ہے؟ الرضا۔ اب آگے آتے ہیں 9ویں امام، امام محمد الجواد التقی۔ یہ جو امام تقی مشہور ہے نا، امام تقی، ان کا نام تقی نہیں ہے، ان کا لقب تقی ہے، ان کا نام امام جواد ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ امام جواد نام ہے، لقب کیا ہے؟ امام تقی۔ اب امام جواد یہ 9ویں امام ہے، محمد الجواد نام ہے، محمد الجواد نام ہے، امام تقی لقب ہے، ولادت ہے 195 ہجری، وفات ہے 220 ہجری۔ اب 10ویں امام، امام علی الہادی، امام علی الہادی، ولادت 212 ہجری، وفات 254 ہجری، لقب الہادی اور النقی۔ نام کی یہ علی، نام کی یہ لقب دو نے، ایک الہادی تے ایک النقی۔ پیچھے حضرت امام تقی انہاں دا نام آیا سی حضرت جواد، کی نام آیا سی حضرت؟ ہن ایتھے امام نقی جڑا مشہور ہے عوام اندر، پتہ چلیا امام نقی نام نہیں، امام نقی لقب ہے۔ نام کی یہ نام حضرت علی ہے، نام اپنے بابا دے نام تے علی ہے، اور الہادی وی کیا جاندہ ہے، النقی وی کیا جاندہ ہے۔ اب آگے چڑھیں، 11ویں امام، نام کیا؟ امام حسن العسکری، ولادت 232 ہجری، وفات 260 ہجری، لقب العسکری۔ 12ویں امام، امام محمد بن الحسن بن المہدی۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، یہاں پہ بھی کچھ بندوں کو سمجھ شاید آئے، سانو تو سارے نو آ جانی ہے پر کچھ جانو نہیں ہونی۔ بھائی پہلا امام کیڑا ہے؟ پھر تسی آندے ہو بار بار آندے نے سبحان اللہ، تو مینوں بھی تقریر ہوندی ہے پر کچھ یاد کرنے والی بھی سن لیا کرو، اچھا بولو سبحان اللہ۔ یہ باتیں یاد کرنے والی ہیں۔ بھائی آج جڑے پنڈا میں ہوندے نا مراسی، پتا جے نا، کمی تے مراسی، اے جاندے نے نا گھراں وچ تے جا کے شجرے پڑھدے نے، آندے نے سی تواڈے جو ہاں اینی کنک چاہیے تے چاہیے، تواڈا شجرہ نہیں یاد کیتا۔ تے مفتی احمد یار خان ایمی پتہ کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے ہم تو پرانے کمی ان کے در کے، ہم تو پرانے کمی ان کے در کے، نام لکھے ہیں مادر پدر کے۔ فرمایا میں بھی مصطفیٰ کا کمی، میرا ماں بھی مصطفیٰ کی کمی، میرا باپ بھی مصطفیٰ کی کمی۔ فرمایا سانو جے کو پوچھے نا ساڈی شان کی ہے تے اسی آکھاں گے اسی مصطفیٰ دے در دے غلام ہاں۔ سارے امام سنے جے، امام کی پہلے امام کیڑے نے؟ مولا علی۔ کیڑے نے؟ اونچا بولو نا، کیڑے امام نے؟ چلو میں تفصیل سے نہیں جاندا، آخری امام کیڑے نے؟ امام محمد بن حسن بن مہدی۔ میں کیا اس امام مہدی جدا مہدی کر دے ہو، ایدہ نام ہی مکمل نہیں ہوندہ جدو تک ایدے دادے امام حسن دا نام نہ لے لو۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ امام حسن، امام محمد بن حسن بن المہدی۔ اب آپ کا محمد بن حسن المہدی یہ 12ویں امام ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے توجہ کر دیا، جو توجہ والی بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اب ان ائمہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، وقت قریب ہے، میں پھر آخر پہ بہت زیادہ ضروری مسئلہ، ان امامہ دیاں اولاداں پڑھو تو انہوں ہر امام دی اولاد وچ یا ابو بکر دا نام نظر آوے گا، یا عمر دا نام نظر آوے گا، یا عثمان دا نام نظر آوے گا، یا ان امامہ دیاں بیٹیاں، ان بیٹیاں دا نام یا عائشہ نظر آوے گا یا حفصہ نظر آوے گا۔ اور یاد رکھنا کدی بھی کوئی بندہ اپنی اولاد دا نام اپنے دشمن دے نام تے نہیں رکھ سکتا، اپنے دشمن کے نام پہ۔ بھائی نام اسی پہ رکھا جاتا ہے
جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اسی لیے تو امام باقر کے پاس کو بندہ آیا نا کوفہ کے اندر تو کہنے لگا امام باقر میں دسو دے صحیح حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق انہاں دی شان تواڈے نزدیک کی ہے. جدو اینی گل کیتی نا کہ حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق دی شان تواڈے نزدیک کی ہے تے حضرت امام باقر بولے فرمایا چپ کر جا, میرے نزدیک ابو بکر عمر دی شان اوہی ہے جیڑی اج بھی گنبد حضرہ چ انہاں دی شان محمد مصطفیٰ دے نزدیک ہے. فرمایا جب گنبد حضرہ میں جاتا ہے تو ایک پاسے ابو بکر ہے دوجے پاسے عمر ہے. فرمایا جدو ساڈے نانی عظمتاں دے چھڑیاں نے پھر امام باقر نو کی پوچھنا تو آ کے. اگر شان پوچھنی ہے تو جا کے مصطفیٰ کریم سے پوچھو, حضور سے پوچھو. اب مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المشارق والمغارب مولا علی کی شان سننی ہے اور محبت سے سبحان اللہ کہنا ہے. میرے مولا علی وہ ہیں جس کو میرے آقا نے سامنے بٹھایا, فرمایا انتا بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی. فرمایا علی تیری شان میرے سامنے انجے جی میں موسیٰ دے سامنے ہارون دی شان سی. جیسے موسیٰ کے لیے پیارا ہارون تھا ویسے میرے لیے میرا علی ہے. پر علی یاد رکھنا موسیٰ تو بعد ہارون نبی ہو سکتا ہے پر میں مصطفیٰ تو بعد نبی کو نہیں آ سکتا. اب ان کے بارے میں صرف یہ نہیں, آپ دیکھنا اب کہ علی 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 تو بھائی علی ہے نا, لیکن میں پہلے دیکھتا ہوں کہ ان کی زندگیاں پڑھو, ان کی حیات پڑھو, ان کی زندگی پڑھو اور پڑھ کے دیکھو سوچو کہ یہ اہل بیت کے فرد تھے کیا. بھئی ساری زندگی انہاں کیتا کی ہے. جب فقہ کی بات آئی, جب قرآن کی بات آئے, جب حدیث کی بات آئے, جب علم کی بات آئے تو امام شافعی جیسا جنا, امام شافعی جیسا فقیہ, امام شافعی جیسا عالم کہا کیا, فرمایا ما رأیت احدا افقہ من علی ابن ابی طالب. فرمایا خدا کی قسم ہے میں علی جیسا عالم نہیں دیکھا, میں نے علی جیسا فقیہ نہیں دیکھا, میں نے علی جیسا محدث نہیں دیکھا, میں نے علی جیسا عالم نہیں دیکھا. او دے ورگا عالم ہو کے نہ سکتا ہے جیڑا مصطفیٰ جیسے شہر دا باب ہوئے. پتہ کیا چلا, پتہ یہ چلیا کہ بھائی علی تے علم جدا نہیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی ساری زندگی جو پڑھو تے کسے امام نے لکھیا ہوئے کہ میں بوٹی تا پینا جے علی پیتی ہے, میں کچھ تا پینا جے علی پیتی ہے, میں اپنا گریبان تا پھاڑنا جے علی پھاڑیا ہے, میں لالا لالا تا پانا جے علی پایا. سانو کسے نو تانگ کرن دا مقصد نہیں پر اپنا حق چھڑنا نہیں تے کسے نو چھیڑنا نہیں. ہن سانو کو پوچھے کہ مولا علی پڑھو تے میں کتوں لے آواں بوٹی, ساڈیاں ساریاں پڑھیاں گئیاں نے. میں کہا تیریاں پڑھیاں گئیاں نے, علی دیاں نہیں سن پڑھیاں گئیاں. یہ کیڑی ولایت ہے, یہ کیڑی ملنگی ہے, یہ کیڑی فقیری ہے کہ بھئی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی تے ایک اثر قضا ہو گئی. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے در کی ہے. مولا علی نے واری تیری جان تیری نیند پر نماز, وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. ہاں صدیق بلکہ گار میں جا ان پہ دے چکے اور حفظ جا تو جان فروز گرر کی ہے. میرے اللہ حضرت نے عرض کیتا یا رسول اللہ میں ابو بکر صدیق دا ڈنگ تے ڈنگ کھانا ویکھاں, میں مولا علی دیا قربانیاں ویکھاں, میں مولا عمر دیا قربانیاں ویکھیاں, میں بلال دے کوڑے کھانا ویکھاں. میں اس نتیجے تے پہنچنا کہ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی, لہذا کوئی دین نہیں ہے خدا کی قسم ہے. اور یہ کچھ
लुकी छुपी गल नहीं। कई बंदे मेरे सामने गल कर चुके हैं, गलियां बाजारां तो लगे फिरन भाई एक गल ये वे कि मेरे को नमाज ना पढ़ी जाए, तुहाडे चो किसी को नमाज नहीं पढ़ी जाती, नहीं ना पढ़ी गई, तुहानू बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, तुसीं आखो अल्लाह मैनू माफ़ करे, रब मैनू तौफीक देवे, ये देवे फिसक। चलो अल्लाह ताला तौफीक देवेगा, नमाज ला। एक बंदा के छड्डो जी, नमाज पढ़न का हुक्म किधर नहीं आया, क्याम करन दा आया है, कैम करन दा आया। मैं क्या मैनू कैम का माना तो दस, ये कैम नहीं जो तू सूटा ला के हो जाना है भाई। काम यकूम कियामन फाहुवा काइमुन या फाहुवा मुकीमुन, अरबी का तर्जमा तो कर, ग्रामर पढ़, इबारत पढ़। काम का मतलब क्या है भाई? काम का मतलब होता है अल मुतमस्सिक बित्तकी, पक्का करके किसी चीज़ को फड़ लेना ते छड़ना ना। फरमाया नमाज इंज पढ़ तेरी कोई भी नमाज छुटे ना। किवें किवें क्याम करना है? आंदा मैं नमाज पढ़ता नहीं, मैं कैम करना। कैम किवें करना? मेरी पक्की पड़ी गई है। मैंने कहा इसको कैम नहीं कहते। कहता फिर नमाज कायम कैसे होती है? अब इस जुमले पे तड़प के सुभान अल्लाह कहना। मैंने कहा हाँ तुझे बताओ नमाज कायम कैसे होती है, और मैं अपने से नहीं बताऊंगा, अपने बाप से नहीं बताऊंगा, अली दे पुत्र हुसैन को दसांगा। कहता नमाज कायम कैसे होती है? मैंने कहा सुन, अली अकबर का लाशा सामने पड़ा हो, अली अस्कर का लाशा सामने पड़ा हो, ओना मुहम्मद को चुक के लियांदा होवे, वीर अब्बास दे बाजू कलम हो जान ते हुसैन फिर भी सजदे विच सिर सट के आके सुबहान रब्बियल आला, इन्हों आंदे नहीं नमाज कायम करना। अल्लाह इसको कहते हैं नमाज कायम करना। भाई नमाज कायम करना कि नमाज छुटे ना, ना सफर छुटे ते ना हजर में छुटे। अब आपने गौर करना है दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नो, आपको अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया मुहम्मद, मुहम्मद को बेटा दिया कासिम, कासिम ने एक धी दी जिन्होंने उम्मे फरवा किया जाता है। हजरत उम्मे फरवा ये क्या है? ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की पोती है। क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक दी पोतरी ये की है। हजरत उम्मे फरवा हजरत अबू बकर सिद्दीक दी की है। सिर्फ पोतरी नहीं, नाल दोतरी भी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक दे दो बेटे, दोवां दे विचों एक पासों उम्मे फरवा दे नानके बंदे ने अबू बकर सिद्दीक, तो दूजे पासों दाद के बंदे ने। हुण याद रखना है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नो दी पोतरी भी उम्मे फरवा है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नो दी दोतरी भी उम्मे फरवा है। हुण पाक उम्मे फरवा है ते खानदान दा नाम पता की है? इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला नो। इमाम मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के वीर मौला अली, मौला अली दा पुत्र हुसैन, मेरे मौला हुसैन के बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन, अली ज़ैनुल आबिदीन दा पुत्र है इमाम बाकिर, ते इमाम बाकिर दे निकाह विच अबू बकर दी पोतरी है। अब यहाँ पे आपने रुकना है जरा, और रुक के जरा बात की तरफ तवज्जो करनी है। हजरत इमाम बाकिर आप हजरत मौला अली के पोते, हजरत उम्मे फरवा आप हजरत अबू बकर सिद्दीक दी पोतरियां, इन्हां दोवां दा निकाह होया ते निकाह दे विचों एक पाक पुत्र पैदा होया जिन्हों इमाम जाफर सादिक आख्या जाता है। बात को मैं फिर दोहराता हूं क्योंकि बात दोहराई जाए तो अजमत बढ़ जाती है। मौला अली दे पुत्र पाक हुसैन दे पुत्र ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन दे पुत्र इमाम बाकिर, इमाम बाकिर दे पुत्र इमाम जाफर सादिक, और हजरत अबू बकर दा बेटा अब्दुर्रहमान हजरत कासिम दा हजरत अब्दुर्रहमान दे बेटे कासिम दी बेटी है हजरत उम्मे फरवा ते इमाम बाकिर दा होया निकाह, ते दोवां विचों रब पुत्र दिता जिन्हों जाफर सादिक आख्या जाता है।
بھئی اب اس جملے پہ تڑپ لیں قیامت تک کسے سنی نو ایک بندہ گل نہ کرے تسا امام نہیں مندے، تسا امام نہیں مندے۔ میں کہا چپ کرے، اسا امام ادھے نہیں مندے، تو تے امامہ دے صرف داد کے مننے نے، اسا امامہ دے داد کے بھی مننے نے، امامہ دے نان کے بھی مننے نے۔ بھائی امامہ نو دادگیا دے نانکیا سمیت جنہ منیا ہے انہوں ہی سنیا کیا جاندہ ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب آگے چلے صحیح بخاری، اس کے علاوہ ابن اسحاق کو پڑھیں، تبری کو پڑھیں، امام کستلانی، ابھی اسی جگہ پہ کوئی بندہ کھلو جائے 35 حوالے لگے پے نے، 35 حوالے صحیح کتاباں دے وچوں میں دکھانے تیار ہاں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو رب تعالیٰ نے ایک بیٹی دیتی، اس بیٹی دا رشتہ منگیا حضرت عمر فاروق نے۔ یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کے اندر نہ ہو میں ذمہ دار ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مولا علی دے کول تے منگیا بیٹی دا رشتہ۔ جدو رشتہ منگیا نا تے نال آکھیا پتہ کی آکھیا علی عمر فاروق دی چاہتے جدو کل قیامت دے دن رشتے بیان ہون لگن نا، رشتے بیان ہون لگن تے نبی دیاں بیٹیاں بچوں کسے دا خاوند عمر بن خطاب بھی نکل آوے گا۔ اس جوڑی دے وچوں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک امام زید تے ایک حضرت رقیہ، حضرت مولا علی دی نواسی، بیٹی دی بیٹی حضرت عمر فاروق دی بیٹی، نام رقیہ ہے۔ پتہ لگ گیا مولا علی نو بھی اپنی سالیاں نال پیار بڑا سی۔ بھائی نبی دی بیٹی بھی رقیہ تے علی دی پوتری بھی، نبی دی بیٹی بھی رقیہ تے علی دی پوتری بھی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک بیوی ہے جس کا نام ہے حضرت اسماء بنت امیس، حضرت اسماء بنت امیس، یہ بیوی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، جس وقت 2 جہاں کی سردار، 2 جہاں کی ملکہ، ملکہ 2 جہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی وفات دا وقت قریب ہے نا، کوئی بھی کتاب کھول کے دیکھ لو، آپ دی وفات دے دناں وچ آپ دے کول تیمارداری واسطے، آپ دا دھیان رکھن واسطے جیڑی بیوی خادمہ دا نو کام پہ کر دی ہے نا، وہ حضرت ابو بکر دی بیوی فاطمہ بنت امیس ہے۔ اور آخری الفاظ سنو، میرے نبی کی شہزادی فاطمہ الزہرا کے آج لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، آج ساڈیاں بیٹیاں ساڈیاں بہناں ٹی وی ویکھن گیاں، ڈیزائن ویکھن گیا، ہن مینوں آہی کپڑا چاہیے، مجھے یہ لباس چاہیے۔ اپنی بیٹی کی تربیت کرو، اپنی بیوی بچوں کی تربیت کرو، اور میری بیٹی تیرا آئیڈیل یہ ٹی وی پہ بیٹھی فاشا نہیں ہے، وہ تو جسم بیچ کے بیٹھی، جو جسم کے پیسے لے لے وہ پاک دامنہ بچی کی آئیڈیل بن کیسے سکتی ہے؟ اور میرا بیٹا تیرا آئیڈیل، تیری راہبر، تیری رہنما ٹی وی پہ بیٹھی فاشا نہیں ہے، تیری رہنما پتہ کون ہے؟ تیری رہنما، تیری راہبر، تیری آئیڈیل میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا ہے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اور جس کا سر کا دوپٹہ کپڑا نہ آسمان کا سورج دیکھے نہ چاند دیکھے، زندگی کا آخری رفق مرحلہ ہو، ایویں خطیبہ کڑیاں نہ ساڑھے بندے واہ 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 واہ۔ علی نے کیا، سیدہ پاک نے کیا، وے علی جنہ دے ماما مر جان بچے نکراں وچ لا کے روندے نے، 4 وسیعتاں کوئی نہیں جے قرآن و حدیث وچ، جے سیدہ پاک دی وصیت پڑھی پوچھنی جے نا تے وصیت ہے یہ علی میں سنیا ہے جدو جنازہ جاندا ہے نا تے بندے دا اپنے جسم تے اختیار نہیں ہوندا، تے جسم دی جھلک بھی ہوندی ہے، جسم دی حیت بھی نظر ہوندی ہے۔ علی فاطمہ دی وصیت ہے وہ جنازہ رات نو کھڑے آ جائے۔ سیدہ پاک نے کیا امام حسن دا دھیان رکھی، اے روے نہ کیونکہ ماما ٹر جاندے پتر روندیاں نے۔ میں کیا مینوں اے دسو، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسی اگلے جمعے تے پڑھاں گے کربلا دی ساری داستان،
میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا دسیا، فرمایا میرے حسین نے شہید ہو جانا ہے، میرے حسین نے جانا ہے۔ کوئی بندہ ایک جملہ نہیں وہا سکتا۔ میرے نبی دی بیٹی آئی ہوئے تے آکھیا ہوئے ابا جی دعا کرو ہاں میرا حسین بچ جائے، نہیں، میرا حسین نہیں کرنا۔ حسین کے بچنے کی دعا نہیں کی، سیدہ پاک نے دعا نہیں کروائی۔ دعا پتہ ہے کی تھی یہ؟ آقا میرے حسین جانے پر اس دنیا تے ایک جان والا اسماعیل بھی سی، ایک کلن والا ابراہیم بھی سی۔ آقا دعا کرنی ہے میرے حسین نو رب صبر بھی دے وے، رب اجر بھی دے وے۔ اب جملے کی قدر کرنا، سمجھ کے جملہ سننا۔ حسین دے بچن دی دعا، حسین دی معافی دی دعا، جے دعا کیتی ہے تے صبر دی کیتی ہے، دعا کیتی ہے تے اجر دی کیتی ہے۔ میں نے کہا اب آ کربلا کا میدان پڑھ، میرے پاک حسین نے سارا کچھ دے کے ایک اف بھی نہیں کیتی، انہوں حسین دا صبر آندے نہیں تے نیزے تے چڑھ کے رب دا قرآن پڑھے، انہوں حسین دا اجر آندے نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اپنی بچیوں کو سبق پڑھاؤ کہ ان کا آئیڈیل وہ ٹی وی پہ بیٹھی فحشہ نہیں ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہے، تو میرے نبی پاک دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا دی خادمہ نے، میرے نبی کی شہزادی پتہ کیا کہنے لگی؟ کہا فاطمہ تو سب تو پہلی ہجرت کیتی سی حبشہ دی، تو اور ملکاں وچ بھی گئی سیں، مینوں کوئی طریقہ تے دس جڑا رات نو میری منجی جائے تے میرے جسم دی جھلک کسے دی نظر تے نہ پوے۔ میرے نبی پاک کی غلاموں، حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی آپ نے یہ مشورہ دیا، کہا سیدہ حبشہ دے وچ جڑے سردار ہوندے سن نا سردار، انہاں دیاں بیٹیاں دا جنازہ پالکیاں وچ کھڑیا جاندا سی، چارپائی دے گرد دیوار بنائی جاندی سی۔ یار اس گل تے بھی مان کر تے اپنی بچیاں نو ادب دا پردے دا درس دے، انہاں سیدہ دی محبت دا درس دے۔ اس امت مسلمانوں سب تو پہلے جے کسے جنازے واسطے پالکی دیتی ہے نا، انہوں بھی نبی دی شہزادی فاطمہ الزہرا کیا جاندہ ہے، جن نے طریقہ دسیا ہے کہ جنازہ کھڑنا ہے تے کھڑنا کی میں زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ اب بات کو ختم کر رہا ہوں بھئی، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، کربلا کے بعد کے معاملات یہ سارے پڑھ لو۔ ایک مقصد ہے صرف نظر جو آئے گا، صرف ایک مقصد آپ دیکھ لو، وہ مقصد احیاء دین کا مقصد ہے کہ دین بلند ہو جائے، دین دا جھنڈا بلند ہو جائے، شریعت بلند ہو۔ کوئی بندہ انہوں ایتھوں اٹھ کے کھڑا ہو کے دعویٰ کر چڑھے، کوئی ایک بندہ آپ نہ کھڑے کسی کو پوچھ کے آ جائے۔ یزید دے خلاف جدو امام حسین گئے نے جا کے جہاد کیتا ہے، مینوں دسو یزید مشرک سی؟ بعد میں انہیں کفر بڑے کیتے نے، قتل کرنے ہی بعد بختی سی، لیکن جس وقت امام حسین گئے کلیش ہویا، کیا یزید کفر کیتا سی؟ کیا یزید نے کسے بت نو سجدہ کیتا سی؟ نہیں۔ امام علی مقام کو پوچھیا گیا، امام علی مقام جڑا بیعت نہیں کر رہے یہ ہاتھے چ ہاتھ نہیں دے رہے، وجہ کی ہے؟ فرمایا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی، فرمایا جیڑا ظالم بادشاہ رب دے حلال کردہ کماں نو حرام کرے، کی مطلب ہے کہ جیڑیاں چیزاں رب حرام کیتیاں نے وہ کرے، شراب پیوے، زنا کرے، بے حیائی کرے، ظالم ہوئے، ظلم کرے، زیادتی کرے، فرمایا کدی بھی میرا غلام، میرا بندہ، میری اولاد دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دے گے۔ بھئی امام علی مقام حسین کا نعرہ لگانا اور ہے، اور حسین دی کردار دی جھلک اپنے کردار وچ پیدا کرنا ہو رہے۔ میں بازار میں کھڑا ہو کے ایتھے ہاتھ مار گیا کہاں میں حسینی ہاں، اے ہو رہے
تے 10 محرم الحرام نو میرا سر ہوے تے رب دی مسجد دا مصلا ہوے تے 2 نفل پڑھ کے آکھا مولا کربلا تے نہیں جا سکتا پر حسین دی سنت ادا کر کے نفل تے پڑھ سکنا مان. یہ دین ہے, یہ دین ہے, خدا کی قسم یہ دین ہے. کوئی بندہ میں نہ ہم اختلاف مک جان, صرف ایک گال تے کٹھے ہو جائیے, سارے کٹھے بہ جائیے, سارے کٹھے بہ جائیے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی کھول لئیے. مولا علی نماز پڑھی سی کہ نہیں سی پڑھی؟ مولا علی داڑھی رکھی سی کہ نہیں سی رکھی؟ مولا علی جدو تقریر کردے سن تو وین کردے سن کہ قرآن پڑھتے سن؟ حدیث پڑھتے سن. بھائی انہاں پاکاں دی زندگی پڑھ کے سامنے رکھ لیے رولے مک جان, خدا دی قسم میں مک جان, لیکن کو رکھے تے صحیح نا. تو زیادہ بات نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی کربلا کی داستان اگلے جمعہ سے شروع کریں گے.